بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کعب بن اشرف کے قتل کا قصہ۔ کعب کا باپ اشرف مشرکین عرب میں سے تھا۔ ایک دفعہ اس سے قتل ہو گیا تو بھاگ کر مدینہ چلا آیا۔ یہاں ایک یہودی نے اپنی بیٹی اس کو بیاہ دی اور وہ یہیں ہو کر رہ گیا۔ شرک و یہودیت کی اجتماع سے کعب پیدا ہوا۔ باپ کی طرف سے فصاحت و بلاغت اور ماں کی طرف سے ذہانت و ذکاوت ورثے میں ملی۔ پھر قد کاٹ بھی خوب نکالا تھا اور شکل و صورت بھی مثالی پئی تھی۔ ان سب عوامل نے مل کر اس کے لیے ترقی کی راہیں کھول دیں اور بہت مختصر عرصے میں اس کا شمار مدینے کے بااثر رؤساء میں ہونے لگا۔ پدری نسبت کی وجہ سے اس کی ہمدردیاں مشرکین کے ساتھ تھیں اور مادری تعلق کی بنا پر اس کو یہودیوں سے پیار تھا، اس لیے دونوں فریقوں کے مذہبی پیشواؤں کو خوب نوازتا تھا اور دل کھول کر خرچ کرتا تھا۔ اکثر مذہبی رہنما اس کے وظیفہ خوار تھے اور باقاعدہ تنخواہ لیتے تھے۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ آمد کے بعد ایک دن یہودی علماء حسب معمول اپنے وظائف وصول کرنے کعب کے پاس گئے تو اس نے پوچھا، تمہاری اس شخص یعنی جان دو عالم کے بارے میں کیا رائے ہے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، یہی تو ہیں جن کے ہم منتظر تھے۔ ہماری کتابوں میں نبی منتظر کی جو علامات مذکور ہیں وہ سب ان میں موجود ہیں۔ کعب سرد لہجے میں بولا، اگر تمہاری رائے یہی ہے تو میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تم جا سکتے ہو۔ چنانچہ اس وقت تو وہ سب اٹھ کر چلے آئے، مگر تھوڑی ہی دیر بعد پھر حاضر ہو گئے اور کہنے لگے، ہم نے پہلے جو رائے دی تھی اس میں غیر ضروری عجلت سے کام لیا تھا۔ بعد میں ہم نے تحقیق کی اور کتاب مقدس کا بغور مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ شخص تو نبی منتظر ہو ہی نہیں سکتا۔ کعب خوش ہو گیا اور ان کے وظائف میں مزید اضافہ کر دیا۔ اس واقعے سے یہودیوں کے خود ساختہ مذہب کے ساتھ کعب کی لگن کا بخوبی پتہ چل جاتا ہے۔ رہے مشرکین تو ان سے کعب کی ہمدردی کا یہ عالم تھا کہ جب انہیں بدر میں ذلت آمیز شکست ہوئی تو کعب کو بے حد افسوس ہوا اور تعزیت کے لیے طویل سفر کر کے مکے گیا۔ وہاں جا کر پرسوز مرثیے کہے اور خود بھی رویا، ان کو بھی رلایا، ساتھ ہی انتقام کی ترغیب بھی دیتا رہا۔ اس کے دردناک اشعار نے جلتی پر تیل کا کام کیا، مشرکین کے سینوں میں انتقام کی آگ بھڑکائی۔ یہ تمام حرکتیں اس معاہدے امن کی خلاف کھلی خلاف ورزیاں تھیں جو جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودیوں کے درمیان طے ہوا تھا، کیونکہ اس کی ایک شک یہ بھی تھی کہ کوئی فریق دوسرے فریق کے دشمن کے ساتھ ساز باز نہیں کرے گا، مگر یہودی عہد کی پاسداری کیا جانے۔ دولت کی فراوانی نے کعب کو اس قدر مغرور کر رکھا تھا کہ وہ اپنے اشعار میں مکہ اور مدینہ کی خوبصورت عورتوں کے نام لے کر ذکر کرتا تھا اور ان پر عشقیہ غزلیں کہتا تھا، مگر اس کے اثر و رسوخ کے سامنے کسی کو دم مارنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ حد یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جیسے معزز شخص کی اہلیہ ام فضل کو بھی اس نے نہیں بخشا اور مکہ سے واپسی کے وقت اپنے آپ سے مخاطب ہو کر گویا ہوا، کیا تم جا رہے ہو حالانکہ تمہارا جانا بے فائدہ ہے، کیونکہ ام فضل تو حرم میں رہ جائے گی۔ اسی طرح جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں بھی خرافات بکتا رہتا تھا۔ جس کو قتل کرنے کا بیڑا حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھایا۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو اس کی زبان درازیوں سے درگزر کرتے رہے، مگر جب اس نے مشرکین مکہ کو انتقام کی ترغیب دی اور انہیں جنگ پر ابھارا تو آپ نے اس فساد کرنے والے شخص کو جہنم میں رسید کرنا ضروری سمجھا اور صحابہ کرام سے کہا، ہے کوئی شخص جو کعب کو ختم کرنے کی ذمہ داری اٹھا سکے؟ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو بہت دکھ دیے ہیں اور کھلی عداوت پر اتر آیا ہے۔ مکہ میں جا کر جو کچھ کر رہا ہے اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے مجھ کو آگاہ کر دیا ہے۔
یہ مشرکین مکہ کو ہمارے خلاف بھڑکا کر آیا ہے اور اب اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ کب مشرکین ہم پر حملہ کریں اور یہ ان کا ساتھ دے۔ یہ بہت سنگین صورتحال تھی کیونکہ کعب گھر کا بھیدی تھا اور اس سے مدینہ کی کوئی بات پوشیدہ نہ تھی۔ اگر ایسا شخص دشمن سے مل جاتا اور اس کو اندرونی حالات سے آگاہ کر دیتا تو مسلمانوں کے لیے خاصی مشکلات پیدا ہو سکتی تھیں۔ چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے فی الفور کہا، یا رسول اللہ، میں ذمہ لیتا ہوں اس کام کا، میں کعب کا خاتمہ کر دوں گا۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسا کر سکتے ہو تو ضرور کرو۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے چند دوستوں کے ساتھ اس سلسلے میں گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے اور سب مل کر اس کو قتل کریں گے۔ لیکن کعب کو قتل کرنا کوئی آسان کام نہ تھا کیونکہ وہ دن بھر اپنے حامیوں اور دوستوں کے ساتھ رہتا اور رات کو اپنے ذاتی قلعے میں محصور ہو جاتا، اور صرف اس صورت میں برآمد ہوتا تھا جب کوئی انتہائی قابل اعتبار شخص اس سے ملنے کے لیے جاتا تھا۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ پہلے اس کا اعتماد حاصل کیا جائے اور اس کے لیے اس کی من پسند باتیں کرنا لازمی تھا۔ ظاہر ہے کہ ایسی باتیں خلاف واقعہ ہوتی، اس لیے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کو اعتماد میں لینے کے لیے اگر ہمیں کچھ غلط بیانی کرنی پڑ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کر لینا، تمہیں اس کی اجازت ہے۔ چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کعب کے گھر گئے اور کہا، کعب، میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں اور میرے چند ساتھی اس شخص یعنی جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مشکل میں پڑ گئے ہیں۔ ہم سے صدقات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے حالانکہ ہمارے پاس مال ہی نہیں ہے۔ سخت پریشانی کے عالم میں تمہارے پاس کچھ قرض لینے آیا ہوں۔ کعب خوش ہو کر بولا، ابھی کیا ہے، ان قریب تم اس سے مکمل طور پر بیزار ہو جاؤ گے۔ ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، بہرحال اب تو ہم اس کی پیروی کر چکے ہیں، اس لیے فوری طور پر دستکش نہیں ہو سکتے۔ تم اس طرح کرو کہ ہمیں کچھ غلہ بطور قرض دے دو۔ تمہارے پاس تو غلے کی فراوانی ہوا کرتی تھی، وہ سب کیا ہوا؟ تو ابن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ سب ہم اس شخص پر۔ تو کعب نے کہا کہ اب بھی تم لوگوں پر حق واضح نہیں ہوا۔ بہرحال میں تمہیں قرض دینے کے لیے تیار ہوں، مگر تمہیں اپنی کوئی چیز ضمانت کے طور پر میرے پاس رہن رکھنا پڑے گی۔ تو انہوں نے فرمایا، ٹھیک ہے، ہم رہن رکھ دیں گے، تم کیا چیز رکھنا چاہتے ہو؟ کعب نے نہایت بے باکی سے کہا، تمہاری عورتیں۔ اس بےہودہ اور شرمناک مطالبے پر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو غصہ تو بہت آیا مگر ضبط کر گئے اور کہا، یہ تو مشکل ہے کیونکہ تم سارے عرب میں خوبصورت انسان ہو، اگر ہم نے عورتیں تمہارے پاس رہن رکھ دیں تو پھر وہ تمہیں چھوڑ کر ہمارے پاس واپس جانے کے لیے کب تیار ہوں گی؟ کعب نے دوسری صورت بتائی، اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو پھر اپنے بچوں کو رہن رکھو۔ تو ابن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ بھی مشکل ہے، اس طرح ہماری اولاد کا مستقبل برباد ہو جائے گا اور عمر بھر ان کو طعنے ملتے رہیں گے کہ یہ تھوڑے غلے کے عوض رہن رکھ دیے گئے تھے۔ ہاں البتہ ہم تمہارے پاس اپنا اسلحہ رہن رکھیں گے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ ہمیں آج کل اس کی کس قدر شدید ضرورت ہے۔ تو کعب نے کہا، چلو ٹھیک ہے، اسلحہ ہی رہن رکھ دو۔ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد پورا ہو چکا تھا، وہ چاہتے ہی یہی تھے کہ کوئی ایسی صورت بن جائے کہ ہمارا اسلحہ کے ساتھ کعب کے پاس جانا اس کو چکا نہ دے۔ کعب نے اجازت دے کر گویا خود ہی اپنی موت پر دستخط کر دیے۔ رات خاصی بیت چکی تھی کہ غدار کعب کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے 3 افراد کا قافلہ جس کے امیر محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ تھے روانہ ہوا۔ میدان بقیع تک خود جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رخصت کرنے آئے اور فرمایا، اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو، اے اللہ ان کی مدد فرمانا۔
کعب کا قلعہ قریب آیا تو محمد ابن مسلمہ نے ساتھیوں کو بتایا کہ جب وہ باہر آئے گا تو میں اس کے بالوں کو پکڑ لوں گا اور تم لوگ اس کا کام تمام کر دینا۔ دروازے پر پہنچ کر محمد ابن مسلمہ نے کعب کو آواز دی۔ کعب اٹھنے لگا تو بیوی نے کہا کہاں چلے ہو؟ کعب نے کہا میرے دوست نیچے بلا رہے ہیں، ان سے ملنے جا رہا ہوں۔ اس وقت بیوی نے کہا اس وقت نہ جاؤ، مجھے اس آواز سے خطرے کی بو آ رہی ہے۔ کعب نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، یہ تو محمد ابن مسلمہ اور میرا بھائی ابو نائلہ ہیں۔ دراصل کعب کی آنکھوں میں وہ اسلحہ گھوم رہا تھا جسے رہن رکھنے کا محمد ابن مسلمہ نے وعدہ کیا تھا۔ چنانچہ بیوی کے منع کرنے کے باوجود اس نے دروازہ کھول دیا۔ کعب عطریات بہت استعمال کرتا تھا، اس لیے جوں ہی اس نے دروازہ کھولا خوشبو سے فضا مہک اٹھی۔ محمد ابن مسلمہ نے کہا واہ کیا عمدہ خوشبو ہے، میں نے زندگی بھر ایسی خوشبو نہیں سونگھی۔ کعب عیاش آدمی تھا، لوفروں والے لہجے میں گویا ہوا ہاں ہاں کیوں نہیں، میرے پاس عرب کی سب سے حسین اور مہکتی ہوئی عورت ہے، اس کے پاس سے اٹھ کر آیا ہوں۔ محمد ابن مسلمہ نے کہا اگر اجازت ہو تو میں تمہارے بال سونگھ لوں۔ کعب نے کہا کہ کعب کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے، وہ تو خوش ہو رہا تھا کہ میرے معطر بالوں سے یہ لوگ اس قدر متاثر ہو رہے ہیں۔ چنانچہ محمد ابن مسلمہ نے اس کے بال سونگھے اور تعریف کی، پھر اپنے ساتھیوں سے کہا لو تم لوگ بھی سونگھ لو۔ ساتھیوں نے بھی سونگھنا شروع کر دیا۔ اسی دوران محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اسی لمحے کئی تلواریں کعب کے جسم سے آر پار ہو گئیں۔ اس طرح اس دشمن رسول کا خاتمہ ہو گیا جس کی زبان درازیوں سے ہر شریف انسان ترساں رہتا تھا۔ کعب کو واصل جہنم کرنے کے بعد جب مجاہدین تکبیریں کہتے ہوئے واپس آئے اور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی تو آپ بہت مسرور ہوئے، داد دیتے ہوئے فرمایا یہ چہرے ہمیشہ کامیاب رہیں۔ مجاہدین نے عرض کیا اور آپ کا روئے انور بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم۔